حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں 960 برس رہے۔ ویسے ان کی عمر 1000 سال تھی، لیکن آپ دنیا میں صرف 960 سال ہی زندہ رہے۔ اور آپ کی عمر 40 سال کس وجہ سے کم ہوئی، اس کا ذکر ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح جو قیامت تک لوگ دنیا میں آنے والے تھے، ان تمام لوگوں کی روح آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکل کر باہر آئی، آدم علیہ السلام کی پشت سے علیحدہ ہو گئی۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ دیکھ کر آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولادیں ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی، تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، یہ تمہاری اولادوں میں سے بہت دور جا کر ایک نبی ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میری عمر میں سے 40 سال ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت اس طرح ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت یعنی فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے کہ میری عمر میں ابھی 40 سال کا وقت باقی ہے۔ انبیاؤں کو اپنی عمر کا علم ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد کو دے دی تھی؟ دنیا میں پہلی موت جو ہوئی تھی حابیل کی شہادت کے بعد، ایک نیچرل موت، وہ آدم علیہ السلام کی ہی تھی۔ اور جب آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تو آپ کے خاندان میں 80,000 لوگ موجود تھے۔ حابیل کی شہادت کے بعد آدم علیہ السلام غم زدہ رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بشارت دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس بیٹے کی نسل میں کئی انبیاء اور بھی پیدا ہوں گے۔ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا ہوا، اور ان کا نام شیش رکھا گیا، اور شیش کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا من کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کا پھل ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا پائے تھے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے دکھائی دیے اور وہ سامنے سے آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور پہنچ پائے تھے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان فرشتوں کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور اس کے علاوہ کلہاڑی اور ٹوکری بھی تھی۔ ان فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس چیز کی تلاش کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور وہ جنت کے پھل کھانے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ واپس لوٹ چلو، کیونکہ تمہارے والد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ آدم علیہ السلام کو کفن دفن اور کس طرح سے ان کا آخری مقام بنایا جائے، یہ ساری چیزیں جبریل امین نے سمجھائی، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو کوئی موت ہوئی تھی اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ کس طرح سے قبر بنائی جائے گی اور کس طرح سے غسل دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا، اس کا کوئی علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جو سامان جبریل علیہ السلام جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے، ان میں بیری کے پتے بھی تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد گرم پانی میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، اور یہ وہیں سے نقل کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، آئندہ جس کی بھی موت ہوگی تم اسی طرح اس کو دفناؤ گے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں پاک پانی سے غسل دیا اور پھر کہا، اے اولاد آدم، یہ تدفین کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی قبر یعنی آپ کو کہاں دفنایا گیا، اس بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام کی قبر کی جگہ سری لنکا لکھی گئی ہے، اور دوسری روایت میں جبل ابی قبیس یعنی سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تھا وہاں۔ ایک روایت میں سعودی
اور ایک روایت میں عراق۔ ایک روایت میں ذکر یہ بھی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کا عذاب آیا تھا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی قبروں کو کھول کر نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تابوت میں رکھ کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے آس پاس دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہی سیس علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور آدم علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں سے کہا کہ وہ شیش کی پیروی کریں، یعنی سیس علیہ السلام جو بھی کہیں اس پر عمل کرتے رہیں، اور ان کے تمام بیٹوں نے آدم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سیس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کئی لوگوں میں اس وقت نافرمانی آ چکی تھی۔ حضرت سیس علیہ السلام کے دور میں ہی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دو گروپ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھا جو سیس علیہ السلام کی اتباع کرتا تھا، یعنی ان کی پیروی کرتا تھا، ان کی نقل کرتا تھا، لیکن دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی فرما برداری کرتا رہتا تھا، یعنی ان میں بت پرستی اور دوسری بری چیزیں آ گئی تھی۔ حضرت سیس علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس لوٹ آئے اور کئی نافرمانی پر اڑے رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ سیس علیہ السلام اپنی دعوت اور تبلیغ میں اللہ کی بڑائی کرتے اور ہمدردی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت میں صبر اور شکر کرنا۔ حضرت سیس علیہ السلام کا جب وقت پورا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے نام وصیت کر دی اور حضرت انوش کو اپنا وارث بنایا۔ حضرت سیس علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ حضرت انوش علیہ السلام تک پہنچا۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے حضرت انوش علیہ السلام سے آگے بڑھایا۔ سیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے قیان اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائی۔ حضرت مہلائی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے درختوں کو کاٹ کر ان سے کام کی چیزیں بنانے کا کام حضرت مہلائی نے کیا۔ انہوں نے ہی شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ حضرت یرب تک پہنچا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 130 سال تھی تب ان کے یہاں حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تمام انبیاء کرام حضرت سیس علیہ السلام کی نسل میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کے علاوہ 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت سیس علیہ السلام پر ہی نازل ہوئے، اور اس بات سے حضرت سیس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور آپ تاریخ انسانی میں دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے آنے والے زمانے کے طوفان سے خبردار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہ تم زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولادوں میں سے میری یہ وصیت انہیں کر دینا، یعنی میری یہ بات ان تک پہنچا دینا۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک لمبا وقت گزارا تھا۔ سیس علیہ السلام جنت کے واقعوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے سننے میں دلچسپی دکھایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سیس علیہ السلام بہت زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ اس پیر کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ پاؤں کا نشان کسی بہت بڑے انسان کا ہے۔ عام انسان کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا یوں کہیں کہ 60 گز کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔